چین کے بعد برادر ترکیہ کا بھارتی جارحانہ بیانات پر پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات۔ امن و امان کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کی حمایت اور خطے میں امن کے مطالبے پر شکریہ ادا کیا۔ کہا بھارت پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ بھارت پاکستان کو اس واقعے سے جوڑنے کی ایک منظم سازش کر رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی۔ پاکستان کے لیے ترکیہ کی حمایت تاریخی اور گہرے تعلقات کی عکاس ہے۔ ملکی سلامتی سب سے پہلے ISPR اور وزارت اطلاعات آج سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو قومی سلامتی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ شرکاء کو دفاعی تیاریوں، صفاتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں یہ بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد کی اعلیٰ مثال قرار۔ بھارت کی جانب سے خطرہ تاحال موجود ہے۔ بھارت کو پتہ ہے اگر کچھ کرے گا تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ کہا 2019 میں بھارت کا طیارہ مار گرایا تھا، قیدی بھی واپس کیا۔ دنیا کے اہم ممالک کوششوں میں ہیں تنازع نہ بڑھے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا بیان آیا تحمل کا مظاہرہ کرے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یونان سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ غیر قانونی اقدامات سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا بھارتی اقدامات سے علاقائی امن اور سلامتی کو خطرہ ہے۔ پاکستان بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ اسحاق ڈار کا پہلگام واقعے کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ۔ پاک یونان وزیر خارجہ کا سلامتی کونسل کی غیر مستقل اراکین کے طور پر رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ کی جانبدارانہ تحقیقات کے لیے سہولت کی بھی پیشکش۔ لائن آف کنٹرول سے متعلق بھارتی پروپیگنڈے کی کلئی کھل گئی۔ وزارت اطلاعات نے بھارتی دعووں کی حقیقت دکھانے کے لیے مقامی اور عالمی میڈیا کو دورہ کروایا۔ وزارت اطلاعات کا آج بھی پاکستانی اور عالمی میڈیا کے لیے LOC کا دورہ کرائے گا۔ مقصد بھارت کے بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا ہے۔ بھارت پاکستان میں نام نہاد اور خیالی دہشت گرد کیمپس کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں کو مخصوص مقامات پر زمینی حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مودی کے میڈیا پر پاکستان کا راج۔ بھارتی نیوز چینل پر پاکستان کا ملی نغمہ چلا دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ملی نغمہ بھارتی YouTube چینل پر بطور اشتہار چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان اپنا بیانیہ بھارت میں پیش کرنے میں سبقت لے گیا۔ بھارت نے اکاؤنٹ بند کیے تو ہم نے گھر میں گھس کر مارا۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھارت کا دھڑم تختہ کر دیا۔ پاکستان پرامن ملک ہے، بھارت نے ایڈونچر کیا تو بھرپور جواب ملے گا۔ بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھارت پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر کشمیر کے لوگوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں۔ پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا بھارت نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ ختم کیا، ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت نے حملہ کیا تو دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا بھارتی حکومت اور میڈیا پر اس وقت جنگی جنون سوار ہے۔ پاکستان نے بھارت کو پہلگام حملے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاکستان بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کو جنگی اقدام تصور کرے گا۔ صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ مسئلہ کشمیر دونوں ممالک کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ بھارت کی الزام تراشیاں صرف جھوٹ پر مبنی ہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا بھارت اگر پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے جواب میں کارروائی کرے گا تو اسے 2019 کی طرح سخت جواب ملے گا۔ یہ کسی بھی خود مختار ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے دفاع میں کارروائی کرے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، پرامن حل اور بات چیت کے حامی ہیں۔
OIC کا جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار، پاکستان اور بھارت سے مسائل کا حل پرامن مذاکرات سے نکالنے کا مطالبہ۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ OIC دہشت گردی کی ہر شکل اور صورت کی سختی سے مذمت کرتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن، سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک سے اپیل ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کریں جو خطے میں کشیدگی بڑھائے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان عالمی سطح پر متحرک، پاکستان نے سلامتی کونسل اجلاس بلانے پر غور شروع کر دیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب کی ہفتے میں دوسری بار اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقاتوں میں پاک بھارت تناؤ پر بریفنگ دی گئی۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا زیر غور ہے، مناسب وقت میں سلامتی کونسل کے اراکین کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ بھارت کی پیدا کردہ صورتحال عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل کو اس معاملے پر غور کرنا چاہیے۔ مودی سرکار کی پاکستان کے خلاف ایک اور گھناؤنی سازش بے نقاب، بھارتی فوج نے غیر قانونی اور جبری طور پر حراست میں رکھے گئے پاکستانیوں کو فیک انکاؤنٹر میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مختلف جیلوں میں رکھے جانے والے ان افراد کو مارنے کے بعد پاکستان کی طرف سے سرحد پار دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کو ان افراد کی لاشیں اور پلانٹڈ ہتھیار وغیرہ کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی جائیں گی۔ آرمی چیف کی قیادت میں پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب، بھارتی ویب سائٹس اور انڈین چینلز پاکستان میں بلاک۔ پہلے مرحلے میں انڈین ویب سائٹس اور ٹاپ ٹی وی چینلز پاکستان میں بلاک کیے گئے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی سے ثابت ہو گیا کسی بھی سطح پر بھارت کی کوئی بھی ناپاک کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارا صوفیانہ کلام سے بھی ڈر گیا، بھارت نے صوفی گلوکارہ عابدہ پروین کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی بند کر دیا۔ بھارتی صارفین کا پاکستانی صوفی گلوکارہ کی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شدید مایوسی کا اظہار، حکومت کے فیصلے کو بوکھلاہٹ قرار دے دیا۔ مودی سرکار نے راحت فتح علی خان، عاطف اسلم اور کھلاڑیوں سمیت صحافیوں کے انسٹاگرام اکاؤنٹ بلاک کر رکھے ہیں۔ متعدد نیوز چینل اور ڈرامہ چینلز کے یوٹیوب اور فیس بک اکاؤنٹس کو بھی بند کر دیا ہے۔ بھارت کی حکمران بی جے پی اور اپوزیشن کانگریس آپس میں گتم گتھا۔ کانگریس رہنما مشرقی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ نے بالاکوٹ سرجیکل اسٹرائیکس کے ثبوت طلب کر لیے، کہا آج تک بالاکوٹ سرجیکل اسٹرائیکس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پاکستان میں کہاں حملے ہوئے، کہاں لوگ مارے گئے، کیا اگر ہمارے ملک میں بم گرے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ بی جے پی نے جوابی کارروائی کے طور پر کانگریس ورکنگ کمیٹی کو پاکستان ورکنگ کمیٹی قرار دے دیا۔ بانی پاکستان کی لائف لائن ہے، روکنے کی کوشش کی گئی تو بھارت اور پاکستان کی کھلی جنگ ہوگی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پانی پر بھارتی پروپیگنڈا پھر بے نقاب ہو گیا۔ کانگریس سے تعلق رکھنے والے سابق بھارتی وزیر سیف الدین سوز نے پاکستان کا پانی روکنے کی بھارتی دعووں کا پول کھول دیا، کہا پاکستان کے لیے پانی لائف لائن ہے، پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو پنجاب اور جموں و کشمیر مکمل طور پر ڈوب جائیں گے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، پاکستانی ہندو برادری نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی مکمل تائید کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ہندوستان ہمیشہ فالس فلیگ کے ذریعے ایک ڈرامہ رچاتا ہے، ہم ریاست پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہماری فوج اتنی کمزور نہیں کہ جواب نہ دے سکے، پاکستان کے ہندو پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ، پاکستانی، کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت، مظاہرین کی مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی، مودی دہشت گرد ہے کے نعرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا پہلگام واقعہ دراصل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا فالس فلیگ آپریشن تھا جو وقت کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے، دنیا جان گئی ہے پہلگام دہشت گردانہ حملے سے کس کو فائدہ ہوا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک اور اونچی حرکت کر ڈالی، پاکستان سے تمام اشیاء کی براہ راست اور بالواسطہ درآمد پر پابندی لگا دی۔ بھارتی وزارت تجارت نے بیان میں کہا فارن ٹریڈ پالیسی 2023 میں ترمیم کرتے ہوئے پاکستان سے ہر قسم کی اشیاء کی براہ راست یا بالواسطہ درآمد بند کر دی ہے۔
بھارت کی پاکستان کے IMF پروگرام کی سیاست کی نظر کرنے کی کوشش، بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑ گئی۔ صفاتی ذرائع کے مطابق بھارت نے IMF سے پاکستان کو دیے گئے قرضوں کا سر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے بھارتی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ پاکستان پائیدار معاشی ترقی یقینی بنانے کے لیے IMF کے ساتھ کام کرتا رہے گا۔ پاکستان میکرو اکنامک استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے عزم سے کام کر رہا ہے۔ لاہور واغہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت، خواتین اور بچے بھی شریک۔ فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شرکا کے جیوے جیوے پاکستان کے نعرے، پنجاب رینجرز کے جوانوں کا پریڈ کا شاندار مظاہرہ۔ پہلگام واقعے کا خمیازہ کشمیری عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ واقعے کی مذمت کے باوجود کشمیری عوام کو ہی اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حریت رہنما میر واعظ عمر فاروق کی گفتگو، کہا الطاف لالی اور غلام رسول کی موت کو ان کے اہل خانہ نے ماورائے عدالت قتل قرار دیا۔ ہزاروں کشمیریوں کو بھارتی فورسز نے حراست میں لے لیا، سینکڑوں مکانات گرائے گئے، کشمیریوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم متحد ہے، وطن کے چپے چپے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ وقت آنے پر دنیا دیکھے گی کہ پاکستانی قوم کتنی عظیم ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت ایک جانب جنگ کی باتیں کر رہا ہے، دوسری جانب مذاکرات کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت نے اگر پاکستانی قوم کو للکارا تو ہر بچہ، ہر فرد ملک کی حفاظت کے لیے میدان میں ہوگا۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ عارف علوی نے بحیثیت صدر مملکت اپنے دور میں نہری منصوبے کی منظوری دی تو PTI ان کو شوکاز نوٹس جاری کرے گی۔ PTI رہنما علی محمد خان کی نجی TV سے گفتگو، کہا بلاول بھٹو کے پاس اس الزام کا کوئی ثبوت ہے تو وہ بھی پیش کریں۔ اگر یہ منصوبہ آصف زرداری کی موجودگی میں منظور ہوا تو اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ تحریک انصاف دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے پر سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیکورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ، پختونخوا میں فورسز کی 3 مختلف کارروائیاں، 5 خارجی ہلاک ہو گئے۔ کارروائیوں میں ہائی ویلیو ٹارگٹ خارجی فرید اللہ بھی مارا گیا۔ ISPR کے مطابق باجوڑ میں خفیہ اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران 2 خارجی گرفتار کیے۔ محمد میں خارجیوں کا خفیہ ٹھکانہ تباہ کر دیا۔ گرفتار دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پختونخوا میں 3 مختلف کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف زرداری نے کہا دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دہشت گرد عناصر کے خاتمے اور ملکی دفاعی کے لیے عظیم ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ وزیر اعظم کی 5 خارجیوں کو ہلاک، 2 کو گرفتار کرنے پر فورسز کی تعریف، بولے انسانیت کے دشمنوں کی مذموم عزائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ صدر آصف زرداری سے CDA ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا۔ ترمیمی آرڈیننس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری، معاوضہ صرف نقد نہیں بلکہ زمین یا دیگر شکلوں میں بھی وصول کیا جا سکے گا۔ ڈپٹی کمشنر زمین اور بلڈنگز کے لیے الگ الگ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کے مجاز ہوں گے۔ ترمیمی آرڈیننس سے متاثرین کی بحالی اور آبادکاری کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ تاخیر سے ادائیگی پر 8% سالانہ اضافی معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ نظام ٹھیک ہونے سے مسائل حل ہوں گے، کسی شخص کی وجہ سے نہیں۔ آئین کے مطابق سب نے حلف اٹھایا ہے، ملک کے خلاف کچھ بھی ہوگا تو آواز اٹھائیں گے۔ آئین کے مطابق دیے گئے رائٹس نوجوانوں کو دستیاب نہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بیان، کہا جو بھی حکومت آتی ہے وہ کسی معجزے کی تلاش میں رہتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے تھر کا کوئلہ ملک کی معیشت بہتر بنائے گا، کبھی کہا جاتا ہے گرین انقلاب ملک کے حالات بدل دے گا۔ مسائل کا حل صرف سسٹم میں بہتری لانے کے باعث ممکن ہوگا۔ اپنی زمین اپنا گھر میرے خواب کی تعبیر ہے، پنجاب کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا میری ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی زمین اپنا گھر ای پورٹل کی لانچنگ تقریب سے خطاب، کہا پچھلی حکومتوں نے دہائیوں میں بھی 33,000 گھروں کی تعمیر نہیں کی۔ پنجاب حکومت کے ہر منصوبے کی تکمیل پر نواز شریف بہت خوش ہوتے ہیں۔ پنجاب کے مستحق اور نادار افراد کے لیے کام جاری رہے گا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس بیورو کا دورہ، بیورو کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایکشن پلان طلب۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک میں پولیسنگ نظام کو بہتر بنانے میں نیشنل پولیس بیورو کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ پولیس بیورو کو وقت کے تقاضوں کے مطابق فعال کرنا ہوگا۔ ریسرچ اور انالیسس کے لیے سافٹ ویئر فوری طور پر خریدنے کی ہدایت۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی فراہمی کے عمل کو بھی جلد نمٹانے کی ہدایت دی۔ ممتاز عالم دین اور سینئر سیاستدان سینیٹر پروفیسر ساجد میر طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آبائی شہر سیالکوٹ میں ادا کر دی گئی۔ سوگواران میں 2 بیٹے، 1 بیٹی اور 1 بیوہ شامل۔ ساجد میر مرکزی جماعت اہل حدیث پاکستان کے امیر تھے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے چیئرمین بھی رہے۔ سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی وفات پر دینی اور سیاسی حلقوں میں گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کا اہل حدیث پاکستان کے امیر پروفیسر ساجد میر کی ناگہانی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اپنے تعزیتی بیان میں نواز شریف نے کہا، پروفیسر ساجد میر کی دینی، علمی اور پارلیمانی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان کی وفات نہ صرف اہل حدیث مکتبہ فکر بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا بڑا نقصان ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں ساجد میر کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہوں۔ پاکستان ریلوے کا شہریوں کے لیے اہم اقدام، ٹرین میں لگژری سیلون بک کروانے کی سہولت پیش کر دی۔ ریلوے کے 5 لگژری سیلون اب عوام کی رسائی میں ہوں گے۔ وزیراعظم، وزیر، چیئرمین ریلوے کے سیلونز مسافروں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور آئی جی ریلوے کے سیلون کی بھی بکنگ ہو سکے گی۔ مسافروں کی سہولت کے لیے کرایہ انتہائی مناسب رکھنے کا فیصلہ۔ بلوچستان میں کونگو وائرس کے کیسز میں اضافہ، کوئٹہ کے فاطمہ جناح اسپتال میں زیر علاج مریضہ میں کونگو وائرس کی تصدیق۔ 25 سالہ مریضہ کا تعلق چمن سے ہے۔ تصدیق کے بعد آئسولیشن وارڈ میں داخل۔ رواں سال بلوچستان میں کونگو وائرس کے مثبت کیسز کی تعداد 4 ہو گئی، 1 مریض انتقال کر چکا ہے۔ نوش کی آئل ٹینکر دھماکے کے مزید 8 زخمی دم توڑ گئے۔ کراچی میں دوران علاج دم توڑنے والے افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق نوش کی آئل ٹینکر دھماکے کے 24 زخمیوں کو علاج کے لیے کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ چند روز قبل نوشکی میں آئل ٹینکر دھماکے میں متعدد افراد جھلس گئے تھے۔ چشتیاں میں زمین کا تنازع، علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ چشتیاں کے تھانے صدر کی حدود میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں جھگڑا۔ تصادم کے دوران ڈنڈوں، سوٹوں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ خاتون سمیت 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے طبی امداد کے بعد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ جھگڑے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پولیس کی جانب سے اب تک کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ سیالکوٹ کے تھانہ سول لائن کی حدود میں کم عمر بچوں پر مشتمل ایک نیا گینگ سرگرم ہو گیا۔ کمسن گینگ بند گھروں کی ریکی کے بعد گھروں میں وارداتیں کرنے لگے۔ 2 کمسن بچوں کی گھر میں داخل ہونے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں واضح طور پر بچوں کو تالے توڑتے اور گھر کے اندر لگے کیمرے توڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تھانہ سول لائن پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ فوٹیج اور شناخت کے باوجود بھی اب تک کسی ملزم کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ آسٹریلوی وزیراعظم اینتھونی البانیز نے دوسری مدت کے لیے بھی انتخابی مارکہ اپنے نام کر لیا۔ آسٹریلیا میں ہونے والے انتخابات میں ایک بار پھر لیبر پارٹی کی تاریخی فتح۔ اینتھونی البانیز مسلسل دوسری بار 3 سالہ مدت کے لیے منتخب ہو گئے۔ آسٹریلیا الیکشن کمیشن کے مطابق بائیں بازو کی حکمراں جماعت لیبر پارٹی نے 70 نشستیں حاصل کیں۔ قدامت پسند اپوزیشن اتحاد کو صرف 24 نشستیں ملیں۔ اپوزیشن لیڈر نے انتخابی نتائج تسلیم کرتے ہوئے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف صدر مملکت کی اینتھونی البانیز کو آسٹریلیا کا دوبارہ وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارکباد۔ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کے اثرات نمایاں، اپریل کا مہینہ ملک کی تاریخ کے گرم ترین مہینوں میں شمار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اپریل 2025 ملک کے 65 سالہ موسمیاتی ریکارڈ میں دوسرا گرم ترین مہینہ رہا۔ درجہ حرارت اوسطاً معمول سے 3.37 ڈگری سینٹی گریڈ زائد ریکارڈ کیا گیا۔ موسمیاتی ماہرین نے خطرناک صورتحال کو قرار دے دیا۔
ملک کے مختلف شہروں میں بارش، ڈیرہ اسماعیل خان، کوٹ اردو میں بادل برس پڑے، حیدرآباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا آغاز، کراچی میں بادل برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے پیر کو بارش کی پیشگوئی کر دی، اتوار کو موسم گرم ہونے کے بعد ہوائیں چلنے کا امکان، پیر کو موسم گرم رہنے کے ساتھ شام میں آندھی متوقع۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں آج سے آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ پاکستانی فلم ساز محمد علی نقوی چوتھی بار ایمی ایوارڈ کے لیے نامزد۔ محمد علی کی نامزدگی دستاویزی فلم ٹرننگ پوائنٹ دی بمپ اینڈ دی کولڈ وار کے ذریعے ہوئی۔ 2023 میں پرائم ٹائم ایمی میں نامزدگی حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی تھے۔ محمد علی نے ایمی ایوارڈ میں نامزدگی قرار دے دی، کہا ایوارڈ کے لیے ایک بار پھر نامزد ہونا بڑا اعزاز ہے۔ پاکستانی باکسر کے سامنے بھارتی باکسر چاروں خانے چت۔ سندھ پولیس کے دلیر کمانڈو اور باکسر شہیر آفریدی نے ایک بار پھر ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انٹرنیشنل باکسنگ مقابلے میں شہیر آفریدی نے بھارتی باکسر ترجوت سنگھ کو چوتھے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ مقابلے کے تیسرے راؤنڈ میں ہی بھارتی باکسر کے قدم لڑکھڑا گئے۔ چوتھے راؤنڈ میں ریفری نے مزید کھیلنے سے روک دیا۔ شہیر کی اس شاندار پرفارمنس کے ساتھ ان کی شمار دنیا کے 50 بہترین باکسرز میں ہو گیا۔ فیصلہ کے بعد NTN نیوز کا خصوصی گفتگو، شہیر آفریدی نے کہا کہ یہ جیت صرف میری نہیں، پاکستان کی جیت ہے۔ NTN اور مارننگ اسپاٹ کے اینکر پرسن بلال خان کا بہترین سپورٹ کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ لہاری کے محنت کش کی بیٹی باکسر بن کر ملک کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے لگی۔ عالیہ سومرو نے بھارتی تھائی باکسر کو شکست دے کر پاکستان کا پرچم بلند کر دیا۔ بینکاک میں ہونے والے بین الاقوامی باکسنگ مقابلے میں پاکستانی باکسر نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے تھائی لینڈ کی باکسر کو شکست دے دی۔ اور PSL میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری۔ کوئٹہ گلیڈیٹر نے سنسنی خیز مقابلے میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ PSL ایونٹ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو مسلسل تیسری شکست۔ 158 رنز کا ہدف گلیڈیٹر نے 8 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ حسن نواز کی شاندار نصف سینچری، 64 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ رائلی روسو 27، فن ایلن 20، محمد وسیم جونیئر نے 16 رنز بنائے۔ کوئٹہ گلیڈیٹر اسلام آباد کو شکست دینے کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر آ گیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ دوسرے نمبر پر چلا گیا۔